بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، اسلامیات لازمی جماعت ناہم کے لیے ہم نے پچھلے ہفتے میں موضوعاتی مطالعہ نمبر 1 مکمل کیا ہے۔ موضوعاتی مطالعہ نمبر 1 کے تحت آپ کو مختصر سوالات اور لانگ کویسچن دیے گئے تھے۔ مجھے امید ہے آپ نے اچھی طرح سے ان کو یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم دوبارہ حصہ نمبر 2 جو احادیث سے متعلق ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 1 اور 2 آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ حدیث نمبر 3 کا آغاز آج ہم نے کرنا ہے۔ عزیز طلباء، اس حدیث کو پڑھنے سے قبل آپ کو یہ بتا دوں کہ نیکسٹ ویک سے، آئندہ ہفتے سے آپ کے ٹیسٹوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہر سبجیکٹ کا آپ کا ایک ٹیسٹ ہوگا، اس کا شیڈول آپ کو مل جائے گا کہ کس دن میں کون سا ٹیسٹ ہوگا۔ اسلامیات کا جو آپ کا ٹیسٹ نمبر 1 ہوگا، عزیز طلباء، اس کا سلیبس 3 جون سے لے کر 20 جون تک، یعنی 3 ہفتوں میں جتنا آپ نے پڑھا ہے تو اس میں سے آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔ عزیز طلباء، یہ سلیبس آپ نوٹ فرما لیں کہ اسلامیات کا جو آپ کا ٹیسٹ نمبر 1 ہے اس کا یہ سلیبس ہوگا۔ اسلامیات لازمی جماعت ناہم سلیبس ٹیسٹ نمبر 1، سورۃ الانفال الدرس الاول الف ب، یعنی سورۃ الانفال کے پہلے 2 رکوع یہ آپ نے پڑھے ہیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1 اور 2، یہ 2 حدیثیں ہیں۔ یہ آپ کا ٹیسٹ نمبر 1 کا سلیبس ہے۔ اب آپ کو میں تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ اس میں ٹیسٹ آپ کا کس طرح سے آئے گا۔ 30 نمبر کا آپ کا ٹیسٹ ہوگا، 10 نمبر کے MCQs ہوں گے جو آپ نے حل کرنے ہیں، اور اس کے بعد 12 نمبر کے 6 شارٹ کویسچن ہوں گے، 2 نمبر کا 1 شارٹ کویسچن ہوگا، یہ آپ نے کرنا ہوگا۔ 22 نمبر کا ٹیسٹ آپ کا ہو گیا۔ اس کے بعد 1 آیت ہوگی، اس کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہوگا، اور یہ 4 نمبر کا آیت کا ترجمہ ہوگا۔ تو یہ آپ کا 26 نمبر کا ٹیسٹ ہو گیا، اور آخر میں 1 حدیث ہوگی جو آپ نے تفصیلاً اس کا ترجمہ اور تشریح آپ نے کرنا ہوگا، یہ 4 نمبر کا ہوگا۔ تو یوں آپ کا عزیز طلباء 30 نمبر کا ٹیسٹ بنے گا، جس کی آپ نے اس سلیبس کے مطابق اچھی طرح سے تیاری کر لینی ہے۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ عزیز طلباء، ہم حدیث نمبر 3 پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 3 آپ کے سامنے ہے۔ عربی عبارت اس کی یہ ہے: خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کو دوسرے تمام لوگوں سے بہتر قرار دیا جا رہا ہے۔ عزیز طلباء، یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو باقی کلاموں پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کی مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ دوبارہ سمجھ لیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو باقی کلاموں پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے خود اللہ پاک کی ذات کو اپنی مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔
تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جب افضل ترین ہے کلاموں میں، تو اس کلام کے سیکھنے اور سکھانے والوں کو بھی سب سے بہترین قرار دیا۔ جو اس قرآن کو سیکھے اور اس قرآن کو دوسروں کو سکھائے، تو فرمایا وہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ عزیز طلباء، قرآن پاک کے ہم پر 4 حق ہیں۔ کتنے حق ہیں؟ 4 حق ہیں۔ ایک حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ کتنی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے؟ حافظ قرآن کے لیے تو 3 پارے ہیں کہ روزانہ 3 پاروں کی تلاوت کریں، اور جس نے قرآن پاک ناظرہ پڑھا ہوا ہے اس کو 1 پارے کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو عرب ہیں تو ان کے لیے تو قرآن سیکھنے کے لیے کسی اور زبان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیوں؟ عربی ان کی اپنی مادری زبان ہے، تو ان کے لیے قرآن سیکھنا نسبتاً آسان ہے۔ چونکہ ہم لوگ عجمی ہیں تو ہمیں قرآن سیکھنے کے لیے عربی زبان سیکھنی پڑے گی۔ عربی زبان کے جو اصول ہیں، جو قواعد ہیں، جو ضوابط ہیں، اس کو کچھ نہ کچھ سیکھنا پڑے گا، تب جا کر ہم قرآن پاک کے ترجمے کو سمجھ سکیں گے۔ تو دوسرا قرآن کا حق ہم پر کیا ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب تک اس کا ترجمہ ہمیں نہیں پتہ چلے گا تو ہم اس کو کیسے سمجھ سکیں گے؟ قرآن پاک کا تیسرا حق یہ ہے کہ ہم اس کی تعلیمات پر عمل کریں۔ عمل بھی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہمیں اس کا علم نہیں ہوگا، تو اس لیے پہلے اس کا علم سیکھیں، پھر علم سیکھنے کے بعد اس کی تعلیمات پر عمل کریں۔ چوتھا حق یہ ہے اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائیں اور عمل کرنے کی ترغیب بھی دیں۔ یہ ہے قرآن کریم کا چوتھا حق۔ تو عزیز طلباء، جب ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں گے، قرآن سیکھنے اور سکھانے کے ساتھ ہمارا تعلق ہو جائے گا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بے شمار انعامات ملیں گے، جس میں ایک انعام یہ بتایا کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والے کو بہترین قرار دیا کہ جو قرآن سیکھنے اور سکھانے والا ہے وہ سب سے بہتر انسان ہے، اچھا انسان ہے۔ اسی طرح جو قرآن کو سمجھنے والا ہے اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا آدمی پر۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو عزیز طلباء، قرآن پاک سے متعلق چند ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے ایک قوم کو اللہ نے بلند کیا ہے اور دوسری قوم کو پست کیا ہے۔ بلند اس قوم کو کیا ہے کہ جو اس کی تعلیمات حاصل کرتی ہیں اور اس پر عمل پیرا ہوتی ہیں اور اس کی تعلیمات کو عام کرتی ہیں، تو ان قوموں کو اللہ اس قرآن کی بدولت عزتیں اور عروج عطا فرماتا ہے، اور دوسری قوموں کو جو اس کی تعلیمات سیکھتے نہیں ہیں، اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے، اس کی تعلیمات کو آگے عام نہیں کرتے، تو ان کے لیے یہ وعید ہے کہ ان کو یہی قرآن ان کے لیے پستی کی وجہ بنے گا۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ قیامت والے دن پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ قرآن مجید قیامت والے دن پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کے ماں باپ کو قیامت کے روز ایک خوبصورت تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن کا جو حافظ بنا پھر اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو ایک خوبصورت تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اسی طرح قرآن پاک کے ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر جو قرآن کا ماہر ہے، یعنی قرآن پاک قواعد و ضوابط کو خوب جانتا ہے اور قرآن پاک
بہترین یاد بھی ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ معزز فرشتوں کے ساتھ قیامت والے دن ہوگا۔ تو عزیز طلباء، یہ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کو بہترین کیوں فرمایا گیا، اس پر مزید آپ کو میں نے احادیث بھی سنائی۔ اب آپ اس کا ترجمہ اور تشریح کتاب میں دیکھیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ تشریح، قرآن حکیم کلام الہی ہے جس کا موضوع انسان ہے۔ یہ کتاب محض نماز اور روزے کی تعلیمات پر مشتمل نہیں، بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں، خواہ وہ دنیاوی ہوں یا اخروی، معاشی ہوں یا معاشرتی، سیاسی ہوں یا سائنسی، سب کے بارے میں تا ابد رہنمائی رکھتی ہے۔ اسی کتاب ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے لوگوں کے لیے رہنمائی فرمائی ہے۔ ہم آخرت میں بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈھال لیتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں، سمجھیں اور عملی زندگی میں اس کی پیروی کریں، نیز دوسروں کو اس کا پیغام پہنچائیں اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ عزیز طلباء، یہ حدیث مبارکہ نمبر 3 آپ نے پڑھی ہے۔ اب یہی حدیث آپ کو نوٹس کے اندر سے میں دکھا دیتا ہوں۔ اچھا، نوٹس کے بارے میں یہ بتا دوں، اس پہ تھوڑا سا کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ جلدی ہی آپ کو PDF فارم میں نوٹس مل جائیں گے۔ آپ نوٹس خریدنے کے لیے برانچز میں نہ آئیں، بلکہ یہ PDF فارم میں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے۔ میں آپ کو ویڈیو کے اندر سوال جو نوٹس میں سے یاد کرنا ہوتا ہے وہ دکھا بھی دیتا ہوں، تو آپ اس کو یہاں سے بھی اس سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب نوٹس میں سے یہ سوال دیکھیں۔ عزیز طلباء، آپ نوٹس میں دیکھ رہے ہیں حدیث نمبر 3، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس کی تشریح بھی ہے اور اگلے صفحے پر بھی اس کا کچھ حصہ ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ عزیز طلباء، آپ اس کو دیکھ لیں۔ صفحہ نمبر 12 پر بھی قرآن کو، زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈھال لیتے۔ قرآن حکیم کے ہم پر 4 حق ہیں، یہ بھی آپ کو میں نے بتایا، ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی آپ کو بتائے ہیں، تو آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا۔ عزیز طلباء، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔